قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، یا مانگا ایک مانگنے والے نے، بعذاب واقع، ایک واقع ہونے والا عذاب. للکافرین لیس لہ دافع، کہ جس کو کافروں سے پرے ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا. من اللہ ذی المعارج، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں اور زینوں کا مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف. فی یوم، جائیں گے ایک ایسے دن، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی اچھی طرح جھیل اور برداشت کر. انہم یرونہ بعیدا، یہ تو قیامت کو دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اسے بہت نزدیک پاتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے. اگر آپ نے کسی پینجے کی دکان پر کوئی پرانی اون جو ہے اس کی دھنائی دیکھی ہو تو ملٹی کلر جو ہے وہ روئی کے گالے جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو پینجے کی دکان میں عام طور پر جو سفید روئی ہوتی ہے تو ہر طرف روئی جو ہے وہ اڑتی پھر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں پرانے سویٹرز وغیرہ جو دوبارہ پھر ریسائیکل ہوتے ہیں ان کی آپ دھنائی دیکھ رہے ہوں تو وہ ملٹی کلر جو ہے وہ اون جو ہے وہ ایسے گالوں کے گالے ان کے اڑتے نظر آتے ہیں. بلا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری یار اپنے جگری یار کا پرسان حال نہیں ہوگا. یبصرونہم، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ خواہش کرے گا ہر مجرم کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن عذاب سے بچنے کے لیے کسے؟ ببنیہ، اپنے بیٹوں کو. اس دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. کئی کہانیاں ہم نے سنی کہ فلانے بادشاہ نے وہ چکر کاٹ کے کہا کہ جی مجھے بیمار کر دے، میرے بیٹے کو صحت دے دے. فلاں صاحب نے حج پہ جا کر دعا دی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تو مجھے مار دے، میرے بچے کو صحت دے دے. کبھی سنا ہے کوئی باپ ایسا کرے؟ لیکن وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص چاہے گا کہ کاش کہ وہ فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے، بیٹا نہیں بیٹوں کو دے دے، اور وصاحبت ہی اپنی بیوی کو دے دے، واخیہ اور اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے پورے خاندان قبیلے کو دے کر پناہ حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کی. ومن فی الارض جمیعا، اور ساری دنیا کے زمین کے رہنے والوں جو ہے ان کو فدیے میں دے دے. ثم ینجیہ، اور پھر اسے نجات دے دی جائے. کلا، نو وے، انہا لظا، یقیناً وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی. نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوش کو چاٹ لے گی، بھون کے رکھ دے گی. تدعو من ادبر وتولی، اور پکار کر بلائے گا ہر شخص کو، یعنی وہ آگ بلائے گی ہر شخص کو اپنی طرف. کس کو؟ من ادبر وتولی، جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا. وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا ہوگا اور اس کو سینچ کے رکھا ہوگا. ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا اہم مقام ہے. یقیناً انسان بڑا تھر دلا واقع ہوا ہے، تنگ نظر. اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، مارا گیا، لٹیا گیا. واذا مسہ الخیر، اور جب اس کو خیر ملتا ہے یعنی مال ملتا ہے، منوعا، تو اس کو روک کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. الا المصلین، اب یہ مقام جو آ رہا ہے یہ بالکل ریپلیکا ہے سورہ مومنون یعنی 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کا، لیکن تھوڑا فرق آئے گا. وہاں مومنون کہا تھا، یہاں مسلین کا ہے. وہاں کہا تھا قد افلح المومنون، عنوان تھا، مومن فلاح پا گئے. یہاں ہے اس تھردلے پن سے کون نکلیں گے؟ الا المصلین، نماز پڑھنے والے. کچھ ہے مومن کے اوصاف اور کچھ ہے مومن کی علامات. ہم عام طور پر ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں. سچائی، دیانتداری، اچھا اخلاق، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے اوصاف ہیں. اور یہ اوصاف کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھے اخلاق والا، انسانی ہمدردی اپنے دل میں رکھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. سچا،
مومن کو بھی ہونا چاہیے، اور آپ کو غیر مسلم بھی سچے مل جاتے ہیں، دیانتدار مل جاتے ہیں، اگرچہ پروپیگنڈا زیادہ ہے، ہائی لائٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے دیانتدار ہیں اور چور سارے مسلمان ہی ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں، لیکن بہرحال امکان ہے۔ لیکن نماز جو ہے یہ مومن کا نشان ہے۔ کسی غیر مسلم علاقے میں آپ رہتے ہو اور 5 وقت آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو اس پوری کمیونٹی کو پتا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں۔ سچائی اور دیانتداری اوصاف ہیں، علامات نہیں ہیں، لیکن کسی مسلمان کو آپ مسلمان کہہ لیں، مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں اس ونن سے، تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نماز پر کنسسٹنٹ ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، سیزنل نمازیں نہیں۔ عہد کیجئے یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ عید کا چاند دیکھتے ہی نماز چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے رمضان میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھی، تلاوت کی، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب آسان ہے، نہیں سٹارٹ تو ہو گیا ہے، صرف کنٹینیو کرنا ہے۔ تو سوائے ان نمازیوں کے جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہیو ناٹ تو حقدار ہے لیکن سائل حقدار نہیں ہے، نو۔ حق اور نا حق کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو الحق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حقدار ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ حقدار نہیں۔ اور اگر آپ اپنے دل میں کوئی کبھی محسوس کریں، آپ کوئی کمی کوتاہی آپ میں ہے، آپ اسے دور کرنا چاہتے ہیں، دور نہیں ہو رہی، تو یہ تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ صدقہ یا خیرات یا ہیلپ کسی ایسے آدمی کی کریں جس کی ہیلپ کرنے کا آپ کو جینا چاہتا ہو، لیکن صرف اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ہینڈ بریک جو ہے وہ کھول دے گا، اور پھر آپ جو ہے انشاءاللہ دین کے راستے پر بڑی آسانی سے چلنے لگیں گے۔ واقعی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو گاڑیاں چھوڑتی ہوئی بعض مانگنے والوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں، بات یہ ہے کہ بندہ بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن دل کی اسی جگہ پر آ کے کبھی ایک بیٹھتا ہے تو پھر کوئی اور آ کے بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ سب کچھ معلوم ہے ہمیں، لیکن ایز لانگ ایز وہ سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سائل سفید گھوڑے، اس کا اگر میں آج ترجمہ کروں تو وائٹ مرسیڈیز پر بھی چڑھ کے آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یس سر۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو صحیح مانے اور اپنی پسند ناپسند کو ذرا گرا دیں ان کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کرے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر معمول، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایک جو عمل ہے وہ ہمارے دانشوروں کو بہت یاد ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جہنم کو ٹھنڈا کرنے اور جنت کو دلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب پہ فائق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کیف میں انہوں نے کہہ دیا وہ نبی نہیں ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فرمودات کی جس طرح تحقیقیں ہوئی ہیں، تو کیا صوفیہ کے کلام کی بھی ایسی تحقیق ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جبکہ قرآن مجید یا سیرت اور سنت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے، وہ تو جنت کا لالچ رکھتے تھے۔ اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، آئے گا، زیادہ دور نہیں ہے کہ کہا جائے گا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے جنت کی نعمتوں کو پرسو کیا کرے، اس کو چاہنے والے ان کو چاہا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی چاہت پیدا کرے۔
ان عذاب ربہم غیر مامون، یقیناً ان کا رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، یہ 3 آیات جو کی تو آئی ہیں، جیسے سورہ مومنون میں آئی تھی ویسے یہاں آئی ہیں. اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اور انہیں ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونیوں پر. فإنہم غیر ملومین، بس ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہے تو ایسے لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ مومنون میں کہا تھا وہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کوئی نماز فوت نہ ہو. یہاں کیا ہے؟ کوئی رکن فوت نہ ہو نماز کا، رکوع، سجود، قوما، جلسہ سب پراپرلی ادا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے، وہ نمازوں کی حفاظت ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت میں جائیں گے، عزت و احترام کے ساتھ وہاں رہیں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے اے نبی ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم، کیا لالچ رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے داخل کر دیا جائے گا نعمت بھری جنت میں. کلا نو انا خلقناہم، یقیناً ہم نے انہیں پیدا کیا، مما یعلمون، اس چیز سے جسے وہ خود جانتے ہیں. مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر کہ ایک حقیر گندے پانی کی بوند سے، پتہ ہے کیا ہے؟ عقل کے لیے ادھر ہے. انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر لے آئیں ان کی جگہ بہتر ان سے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. فذرہم، اے نبی چھوڑیے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیلوں میں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ آ ملے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سرعا، اور جس دن یہ قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کر دوڑ پڑیں گے. کانہم الی نصب یوفضون، اس طرح کہ گویا مقابلے کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلۃ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اور یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا.